بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فقال المؤلف باب الحث على الخشوع في الصلاة. یہاں سے مصنف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نماز کے ایک اہم مسئلے پر باب قائم کیے ہیں، وہ ہے خشوع اور خضوع۔ انسان نماز پڑھے تو نماز میں خشوع کیسے ہو؟ خشوع کے معنی آتے ہیں سکون، خشوع کے معنی آتے ہیں پستی۔ شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں تو نماز میں مکمل سکون، اطمینان ہو، اور جس طرح سے آپ اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، دل کے ساتھ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو جائیں۔ یہی ہے نماز میں خشوع اور خضوع، عاجزی، انکساری، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو احساس ہو، دنیا سے بے خبر ہوں، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ خشوع۔ اور یہی نماز ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ذرا سوچو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ المومنین کی پہلی آیت۔ کامیاب ہوئے وہ ایمان والے، وہ مومنین جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف کی نماز میں خشوع کے دو ایک مسائل بیان کر دیں تو بات سمجھ میں آئے کہ خشوع کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام مسجد میں باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ چہچہانے لگا، آواز لگایا، ان کا دل ادھر لگ گیا، انہوں نے باغ ہی صدقہ کر دیا۔ یہ ہماری نماز کے خشوع خضوع میں رکاوٹ بنتے ہیں، درخت ہی صدقہ کر دیا۔ وہ صحابی خشوع خضوع کا عالم اور کتنا مزہ، جو کہتے ہیں کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ سب لوگ سو رہے ہیں، ادھر سے دشمنوں کے آنے کا ڈر اور خوف ہے، تم نگرانی کرو۔ اگر دشمن دو ساتھی تھے، دو آدمی نگرانی کریں، باقی سارے مجاہدین آرام کریں گے، سوئیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ یاد رکھو، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوراً اطلاع کر دینا۔ دونوں ساتھی دشمن کے آنے کا خطرہ جس طرف تھا بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ پھر دونوں نے سوچا کہ دونوں کو جگنے کی کیا ضرورت ہے، ایک لیٹ کر کے آرام کرے اور دوسرا پہریداری کرتا رہے گا، کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو سونے والے کو اٹھا لے گا، لمحے بھر ہی سو جاؤ۔ بڑی اچھی رائے تھی۔ ایک لیٹ گئے سونے کے لیے اور دوسرے بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے ایسے ہی بیٹھے،
ان کے دل میں آئے کہ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. یہی آنے کا راستہ دشمن آئے گا تو پتہ ہی چل جائے گا. وہ نماز پڑھنے لگے، تلوار بھی ساتھ میں رکھے ہوئے، اسلحے بھی ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں. نماز پڑھ رہے تھے کھڑے، دشمن آیا، دیکھا کہ یہ آدمی کھڑا ہے اکیلا، اس نے تیر مارا، تیر لگا، نکال کے رکھ دیا، لہو لہان. دوسرا مارا، نکال کے رکھ دیا، خون بہ رہا ہے. لیکن انہیں جان کی پرواہ ہے کچھ نہیں. بعض روایتوں میں سورہ کہف کی پڑھ رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا ہے. سوچتے ہیں چلو دشمن دور سے مارا ہے، قریب آئے گا تو نپٹ لیں گے، نماز تو پڑھنے پڑے. دیکھا آپ نے؟ لیکن پھر خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا زوردار انداز کا تیر آئے کہ ہم کو گرا ہی دے. مقابلے کی نوبت ہی نہ آ سکے تو دشمن تو اندر گھس جائیں گے. فوراً رکوع سجود کر کے نماز مکمل کی، اپنے ساتھی کو جگایا. ساتھی نے کہا اللہ کے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ کہا بس نماز میں مزہ آ رہا تھا اس لیے سوچا کہ نماز پوری کر لیں. لیکن سوچا یہ نماز تھی بھائی، اور ہمارا تو گترا ہی نہیں سے ہوتا. پوری نماز میں گترا ہی، بش اوڑھے تو اور مصیبت، سمجھے نا. اور ہمارے بھائی نیا کپڑا پہنے ہیں ماشاءاللہ، استری کرائے تو سوچتے ہیں اگر ایسے چلے جائے سجدے میں جائے گے تو کپڑا کہ تو اس کو جتنا اٹھا سکتے ہیں سوچتے اٹھائے. یہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. تب سوچو کون سا خوش و ساری دنیا ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہے. ابھی کل بھی رات کو میں نے قصہ بتایا تھا، مولانا عبدالجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ، آپ لوگوں کو کئی بار سنایا. گرمی کا موسم، نماز پڑھ رہے تھے امرتسر کے اندر، جن کو امام عبدالجبار غزنوی کہا جاتا تھا، داؤد غزنوی کے چچا. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ گرمی کا موسم تھا، بارش کا موسم تھا. آپ لوگ جانتے ہیں بارش کے موسم میں پانی، بارش ہو رہی تو بہت اچھا موسم. اگر بادل ہو جائے اور بارش نہ ہو پھر وہ دم گھٹتا ہے. یہ سب سے خطرناک بیماری ہوتی ہے. دھوپ رہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ بیماری جو ہوتی ہے نا، یہ گرمی بہت خطرناک. تو نماز عصر کا وقت تھا. مولانا غزنوی رحمت اللہ علیہ سوچے، لوگوں سے کہا کہ مصلی لاؤ، یہیں باہر صحن میں پڑھ لیتے ہیں، اندر بہت زیادہ گرمی ہے. پرانی مسجدیں بھی دیواریں کو موٹی، چھت نیچی، اندھیرا اور پریشانی رہتی تھی. باہر صحن میں نماز پڑھانے لگے. بارش شروع ہو گئی. انتظار کر کر کے ایک نمازی بھگا، دوسرا نمازی بھگا، تیسرا نمازی بھگا. حضرت نماز پوری کر رہے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو کیچڑ، اور پیچھے سوائے مؤذن کے کوئی نمازی ہی نہیں رہ گئے. سب بھگ گئے. کس کے اندر اتنی ہمت؟ پوچھا کیا ہوا، نمازی کہاں گئے؟ ارے صاحب بارش ہو رہی، بھیگ رہے تھے، چھوڑ کے بھگ گئے، آپ کی نماز نہیں ختم ہو رہے تھے. مولانا عبدالجبار غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہماری وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوئی، اللہ ہمیں معاف کرے. لیکن کہتے کیا ہیں؟ واللہ بارہ شد و عبدالجبار را خبر نہ شد. لوگوں معاف رکھنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بارش ہوئی لیکن عبدالجبار کو بارش کا پتہ نہیں چلا. اگر احساس ہوا ہوتا تو آگے نماز. یہ خشوع خضوع تھا. اور جب ان کے اندر خشوع خضوع تھا، نماز کی برکت تھی، نماز کی تاثیر، تو اللہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بر صغیر کے تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں علامہ شبلی نعمانی، کہتے ہیں کہ
میں امرتسر گیا ہوا تھا، نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا، مولانا عبد الجبار غزنوی کی مسجد میں پہنچ گیا، نہیں جانتا تھا، کہا میں سنت پڑھا اور کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ حضرت جو ہے درس قرآن شروع کیے، مولانا عبد الجبار غزنوی۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں اب وہابی نکلا، اس کے قریب جانا بھی خطرہ تھا کہ وہابی بن جائیں گے، وہاں پہ تو دور رہنا ہے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ معلوم پڑ گیا کہ کون صاحب ہیں، قریب جائیں گے تو کہیں ایسا نہ وہابی بنا دے، دور ہی، لیکن اتنا کشش کہ پھر تھوڑا سا سرکا، پھر تھوڑا سا سرکا، پھر تھوڑا سا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم درس قرآن کی تاثیر تو کیا بتائیں، صرف وہ انسان جب اللہ اکبر کہتا تھا اتنی کشش تھی، معلوم پڑتا کہ دل جو ہے کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ یہ ہمارے اسلاف کی نماز تھی، خشوع خضوع کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نمازی تو بنایا، اللہ تعالیٰ خشوع والا بنا دے۔ واللہ بات آئی بتائیں، ایک کوئی بہت بڑا تاجر چمڑے کا تاجر، کل میں نے ساؤتھ انڈیا کا مدراس کے علاقے کا رہنے والا تھا، امرتسر، سیالکوٹ، کلکتہ، یہ سارے 2-4 ڈسٹرکٹ تھے ہمارے متحدہ ہند کے جو چمڑے کے کاروبار بہت ہی مشہور تھے، جیسے ہر شہر کوئی نہ کوئی، یہ 3-4 شہر، ابھی میرے خیال دنیا کا میں سب سے بڑا کلکتہ، پورے ہندوستان کے اندر کلکتہ بنا ہوا، سارے چمڑے آتے ہیں، تو یہ ایک مثال تھا۔ امرتسر تاجر کہتا ہے میں گیا تو ہوٹل میں کمرہ بک کرانے کے بجائے، چونکہ نماز وغیرہ میں مشکل ہوتی ہے، کہتے ہیں ایک مسجد تھی، اسی مسجد میں آ کر کے عشاء کی نماز پڑھی، وہی مسجد میں رہ گیا میں، سب لوگ چلے گئے، مسجد والوں نے مسافر سمجھا چھوڑ کے چلے گئے۔ لائٹ اس زمانے میں کہتے ہیں اب یہ لائٹ نہیں تھی، مسجدوں کے اندر لائٹ نہیں تھی، تو مسجدوں کے دیوار میں تاک بنے رہتے بڑے بڑے، دیکھا ہوگا، اور اس میں وہ موم بتی بھی مشکل سے ملتی تھی، مٹی کے یا تیل کا دیا کہتے تھے، جسے دیوالی ہندو منگاتے ہیں، دیا، چراغ، وہ جو ہے برابر وہاں جلایا جاتا تھا، تو مسجد والوں نے وہ بھی بجھا دیا۔ میں نے کہا بجھا تو کوئی ضرورت ہی نہیں، کہتے ہیں مسجد بند کر کے لوگ چلے گئے، میں مسجد کے ایک کنارے اپنا سو رہا تھا، آدھی رات کو معلوم پڑا کہ کوئی چیز، آدھی رات کو چٹائی ہوتی تھی، اس پر پھٹ 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 کیا، جسے پانی ٹپکتا ہے نا تو آواز آتی ہے، کہ آواز آ رہی، کہا کچھ دیر تو صبر کیا، لیکن میں نے کہا کہ مسجد کی چٹائی اگر خراب ہوگی بارش کی وجہ سے تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے گا، تو مسجد میں سویا ہوا تھا، مسجد کی چٹائی بھی تو بارش سے نہیں بچا سکتا تھا۔ کہتے ہیں یہ احساس پیدا ہوا، اٹھا کہ یہ بارش کہاں ہو رہی ہے، اس کو دیکھ لیں، تو یہ جو پرانے زمانے میں مسجدوں کے اندر مٹی کا بڑا سا لوٹا آتا تھا، وہ لوٹا رکھ دیں گے تاکہ پانی اسی میں قطرات ٹپکیں، اس چیز کے پیش نظر کہا اٹھا، لیکن اب اتنی تاریکی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں دیوار پکڑ کر کے وہی چراغ تاک جو تھا ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا وہاں، اور برابر ہمیں یہی یقین ہے کہ اوپر سے بارش ہوئی ہے، چھت ٹپک رہی ہے، مسجد کا فرش خراب ہو رہا ہے۔ کہا مشکل سے وہاں پہنچا، ہاتھ ڈالا تو آگ دبی، ماچس بھی مل گئی، چراغ جلایا، حیرت کی انتہا، ایک بوڑھا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز میں اتنا رو رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کے آنسو جو ٹپک رہے تھے وہ آواز تھی جس کو میں نے بارش سمجھی تھی۔
کافر چراغ بجھایا آ کے لیٹ گیا. صبح پتا چلا یہ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. یہ نماز کا خشوع خضوع ہوتا تھا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، خشوع خضوع کی بات آئی تو سنا دیں. حضرت زیاد بن لبید، سنن ترمذی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل وغیرہ کی حدیث ہے. حدیث بڑی طویل ہے اور اس حدیث کو کتاب العلم میں بھی بیان کی نقل کیا کرتے ہیں محدثین. کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے، قافلہ جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ فتنوں کی پیشین گوئیاں کی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. کہتے ہیں لوگوں نے متا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو آپ اتنے فتنوں کی پیشین گوئی کریں کب ہوگا، یہ فتنے کب دنیا میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم. اللہ اکبر. یہ سارے فتنے اس وقت ہوں گے جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا، تمہارے درمیان علم نہیں باقی رہ جائے گا. ھذا اوان یختلس فیہ العلم. یہ ساری برائیاں، سارے فتنے کب پیدا ہوں گے؟ جب علم تم سے اٹھ جائے گا. سارے لوگ تو خاموش. زیاد ابن لبید جو تھے یہ ذرا بات چیت کرنے بڑے تیز تراج، جیسے چودھری ٹائپ ہر محلے میں ہوتے ہیں نا دو چار، ایسے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیف یختلس منا العلم، ہمارے درمیان سے علم ختم ہو جائے، کیا بات کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کہنے کہ ہم نے آپ سے علم حاصل کیا، قرآن حدیث آپ سے سیکھ لیا نا. وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، ہم نے جتنا آپ سے پڑھا ہے سب اپنے بیوی بچوں کو بتا دیں. وَهُمْ يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، اور ہمارے بیوی بچے جو ہے آگے لوگوں کو پڑھا دیں گے. اس طرح سے قیامت تک باقی رہے گا. کیسے علم اٹھ جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ بات تو بڑی معقول تھی نا. آنے فرمایا او یا زیاد بن لبید ان کنت لأعدک من افقہ اہل المدینہ. زیاد میں تو تم کو سنا تھا کہ مدینہ طیبہ کے بہترین عقل مند اور بڑے سمجھدار بڑے لوگوں میں سے سب کے فیصلے اور مسائل حل کرتے رہتے ہو. اتنا تم کو سمجھ نہیں آیا کہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا اما تری ہؤلاء اليہود والنصارى، یہ یہود و نصارہ ہیں دیکھتے نہیں تھے؟ ان کے پاس مدرسے موجود ہیں. یہ بڑی عبرتناک حدیث ہے، بڑی عبرتناک حدیث. آپ نے فرمایا اما تری ہؤلاء اليہود والنصارى، تم ان یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے؟ ان کے ہاں مدارس ہیں، ان کے ہاں تورات و انجیل پڑھنے پڑھانے کے مدرس ہیں، ان کے ہاں علماء ہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے. یقول ہاں ہے تو واقعی ہے. لیکن آپ نے کیا بیان فرمایا؟ صرف پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، لا یعملون بشیء مما فیہما، لیکن جو کچھ اس میں لکھا اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. بات سمجھ میں؟ علم اٹھ جانے کا مطلب عمل. بات ہو گئی، بات ان کے سمجھ میں آ گئی. زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے کہ مدرسے بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوگا، سب کچھ، لیکن قرآن اور حدیث تو ہوگے لیکن ان پر عمل نہیں ہوگا، عمل کرنے والے نہیں. بات ختم ہو گئی.
اللہ کے رسول بھی دنیا سے چلے گئے. ایک موقع پر یہی صحابی ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی بڑے مجمع میں، پوری جیسے میں نے آپ کو بیان کیا. سننے والے نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے، عمل کیوں نہیں ہوگا؟ غضب کی بات آپ کر رہے ہیں. غضب کی بات اس کو لگی، ان سے تو حجت نہ کیا، وہاں سے اٹھا اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. کون صحابی؟ ابو الدرداء. بڑے غصے میں آیا، یا ابو الدرداء بھلا، ارے دیکھا تمہارا بھائی کیا، تمہارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، کیسی حدیث سنا رہے ہیں لوگوں کو. کہا کیا سنایا؟ پوری حدیث سنائی. کہا تمہیں کیا اشکال ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل اٹھ جائے، پڑھتے ہی عمل کے لیے. بھائی وہ اپنے حساب سے کہہ رہے تھے نا، اور آپ تو دارالعلوم بھی کہتا ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن عمل کے لیے نہیں پڑھتے. سمجھ گئے نا؟ یہ تو خود سوچتے رہے ہوں گے، پڑھیں گے بخاری مسلم سب پڑھیں گے لیکن عمل اس پر نہیں ہوگا. عمل اس پر ہوا لال کتاب پر. آج تو ہے، نہیں ہوا، نہیں دیکھا، ہم تو دیکھ چکے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے، کیسے ختم ہو جائے گا؟ ابو الدرداء نے اس موقع پہ کہا سن لو، بالکل ہمارے بھائی نے سچ کہا، اور اگر تم کہو، اب ذرا سنو، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ علم تو ہوگا لیکن سب سے پہلا عمل کیا اٹھ جائے گا میں سے بتاؤں؟ اللہ اکبر. وہ تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، یہاں تو اور زوردار کہا میں بتاؤں کیا اٹھے گا. کہا کیا؟ کہا سب سے پہلے جو اٹھ جائے گا وہ خشوع ہوگا، نماز کا خشوع. اللہ اکبر. علم کے ساتھ علم ہوگا، پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے. کیا پوچھنا، کہنے والوں کو بھی کبھی نہیں. ابھی واللہ رات کو میں نے دیکھا، سننے والے سے کم کہنے والے نہیں تھے. رات کو میں نے دیکھا، ابھی کل، ابھی وہ ٹائم نہیں ہوا، اتنا بڑا اسٹیج بھرا پڑا ہوا ہے. اعلان کرنا پڑا بھائی ذرا نیچے جا، بڑا کہیں ایسا مولویوں کو لے کر کے. یہ بھی رات کی بات ہے، کہیں نیچے چلا جائے گا. اتنا کہنے والے موجود ہیں. اور عشاء کے بعد سے شروع ہوا، اذان فجر پر ختم ہوگا. سنا آپ نے؟ کہنے والے اتنے، لیکن عمل کی بات، عمل کی بات چلا 7 گھنٹے کا سفر. نماز فجر کی باری آئی، گاڑی ہم نے رکوایا، وضو کیا پیٹرول پمپ پہ جا کر کے، وضو کر کے آئے. اور چھوٹا سا پیٹرول پمپ تھا، اس لیتا ہوا تھا. بھائی پچھم کون ہے؟ کہا پچھم تو نہیں بتا، لیکن میاں بھائی جب بھی آتے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے. میں نے کہا وہی بتا دے، تو وہی بتا دے کہ ادھر نماز پڑھتے ہیں. بہرحال نہ دکھ ہوا، اٹھایا، کوئی ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اکیلا پیٹرول پمپ پر نماز پڑھ. آج علم کی کمی نہیں ہے. اللہ سنی بیان سو دیکھ لو، اللہ کے رسول جیسے بیان کیے کریں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. حیرت کی بات. ابو الدرداء نے کہا بتاؤں سب سے پہلا عمل امت سے کیا اٹھے گا؟ بتائیں. الخشوع. اللہ اکبر. پھر اب آگے ذرا سنیں، وہ اور تجربے کی. حتی ترا، سنو، اس قدر خشوع اور خضوع کا عمل ختم ہو جائے گا. عمل ہوگا لیکن عمل میں خشوع نہیں. علم بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن علم ہے لیکن عمل میں خشوع نہیں. کیا کہتے ہیں؟ حتی ترا، یہاں تک کہ جمعے کے دن جامع مسجد میں جاؤ گے، مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی پبلک ہوگی، لیکن لا ترا فیہا رجلا خاشعا، ہزاروں نمازی ہوں گے لیکن کسی ایک کے اندر خشوع خضوع تو نہیں پائے گا.
تقریباً آج سب لوگ تجربہ کرتے ہوں گے. واللہ ہم لوگ کسی کو اپنے بارے میں کتنا خشوع، ایک رکعت میں کتنی مرتبہ شیطان مسجد کے باہر لے کے چلا جاتا ہے. خشوع قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوسری یہ حدیث تو موقوف ہو گئی نا، شروع سے حدیث مرفوع تھی. کہاں تک مرفوع تھی؟ لا یعملون بشیء مما فیہما اما تری ہؤلاء الیہود والنصارى، مرفوع. لیکن حتی تری یہ جو ہے موقوف. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ اور صحیح الجامع کے اندر مرفوع نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول ما یرفع من هذه الامه الخشوع. اے لوگوں، میری امت میں جو نیکی سب سے پہلے ختم ہو جائے گی وہ خشوع ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے اندر خشوع پیدا کرے. یہ بہت اہم چیز ہے. نماز میں خشوع کی یہی اہمیت ہے، اس لیے سارے محدثین خشوع والی حدیثیں نقل کرتے ہیں. اور ابن رجب رحمت اللہ نے تو باقاعدہ ایک رسالہ ہی لکھا الخشوع. کیا؟ الخشوع. خشوع ہمارے اندر کیسا آئے، اس کی کیا اہمیت ہے، باقاعدہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا. چلو، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ. ایسی حدیثیں بیان کرنے کا باب جن احادیث کو سننے کے بعد نمازی کو احساس ہو کہ ہمارے اندر خشوع خضوع پیدا ہونا ضروری ہے. یہاں ایک بات اور، خشوع کا حکم کیا ہے؟ اوپر والا بڑا کرم فرما ہے. خشوع کا ہونا کیا ہے؟ تمام اہل علم کے نزدیک خشوع ضروری ہے، بالکل ضروری ہے خشوع، کوئی دو رائے نہیں. لیکن صحت نماز کے لیے شرط نہیں ہے. تھوڑی سی جان بچائے گی، یہی کہیں گے نا. جمہور علماء کے قول کے مطابق کوشش کرتے رہیں گے، اگر ادھر ادھر شیطان بہکا دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب سے بچ جائیں گے. نماز باطل نہیں ہوگی، نماز کو دہرایا نہیں جائے گا. سمجھ گئے نا؟ پہلی حدیث ہے حدیث ابی ہریرہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلي الرجل مختصرا متفق علیہ واللفظ لمسلم ومعناه ان يجعل يده على خاصرته. پہلی حدیث ابی ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ آدمی نماز پڑھے تو مختصر نہ پڑھے. کیا نہ پڑھے؟ مختصر نہ پڑھے. مختصر کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھیں تو یہاں کے بجائے کہاں رکھے؟ خاصرہ. یہ ہے نا، دیکھو یہ جو ہڈی ہے، ہڈی سے اوپر والا جو حصہ یہ ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے وہی جہاں اتڑی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہاں؟ خاصرہ. خاصرہ اس کو کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح سے پڑھے. دیکھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ یہ جو ہے خشوع خضوع کے منافی ہے. اور اگر کوئی بات دل کے بھائی اللہ کرے اس میں آ جائے، یہیں سے اندازہ لگ گیا
کہ سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے کیا ہے، یہ بھی خشوع خضوع کی بہت بڑی دلیل ہے. انسان سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد جتنا انسان، ذرا ہم آپ کو بتائیں، نبی علیہ السلام کے پاس وہ شخص جب آیا، کون؟ جس نے کہا سنن نبی داؤد کی روایت اور مسند احمد بن حنبل کی، ابو امامہ جو روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا تھا نا، اللہ سنا ادنو، تو اللہ رسول نے ہاتھ کہاں رکھا تھا؟ کہاں؟ پتا چل گیا. پھر یہاں کوئی لاہوری بھائی ہوں گے یا پڑوس کے، جانتے ہیں کچھ کہا بھائی، بندہ تابع دار، دیکھا ہے نا یہ لاہور کے لوگوں کی ثقافت ہے نا، قرب جوار کی بندہ تابع دار. کیا مطلب؟ دل و جان سے آپ کے لیے حاضر ہیں. ہمیشہ یہ دل جو ہے خشوع خضوع کی جگہ ہے، یہاں ہاتھ رکھا جائے گا، خشوع خضوع زیادہ ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول نے ہاتھ سینے پر رکھا اور یہاں رکھنے سے کیا کیا؟ منع کیا. اور اگر کبھی بعض روایتیں آئی جن کو کچھ صحت قدر جاتے تو سینے کے نیچے، لیکن ناف کے نیچے نہیں. ہمارے ہاں سب کا ہاتھ ہی ناف کے نیچے چلا گیا، اور یہ کہتے ہماری میجارٹی ہے، میجارٹی کے نام پر کہاں سب کا ہاتھ کہاں چلا گیا. اور ان میں بھی 10% چھوڑ کر کے ہاتھ کتنا نیچے چلا جاتا ہے. دل چاہتا ہے کہ ان کو کہا جائے ذرا اور اوپر کر لو، نہیں ہوتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بتائیے. مسجد کے امام نا جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک لٹکا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول نے کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا ہے. اچھا کیوں منع کیا؟ آگے اوپر والے لفظ کس کے تھے؟ متفق علیہ. کیا مطلب متفق علیہ کا؟ لوگ کہتے ہیں کہ 36 علم ضروری ہے. ہاں 36. اس دن واللہ وہ جمعے میں جو آیا تھا 6 سال کا بچہ، دیکھا تھا نا آپ لوگ، آیا تھا نا 6 سال کا بچہ، صرف 6 سال کا بچہ. انسان، امام ابو داؤد اپنے چھوٹے سے بچے کو عبداللہ کو لے کے بھگ رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ دو اس کو، اتنی چھوٹے بچے کو کہاں نہیں لے کے جا رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی مجلس میں شرکت کا لے گا. ہو سکتا ہے بزرگ لوگ اس کے بڑے ہونے کے پہلے چلے جائیں دنیا سے. اس دن تھے جمعے میں نا؟ نہیں تھے آپ لوگ. 6 سال کا بچہ حرمین میں، حیرت. 6 سال کا بچہ جیسے سلام پھیر کے بیٹھے، یہ 150 لوگ بیٹھے، اتنے میں آیا شیخ کیا ہوا؟ آپ نے درس میں بتایا کہ نمازی کو چھینک آ جائے تو یار الحمدللہ نہیں کیا الحمدللہ پڑھے گا، آئے تھے نا، لیکن مقتدی کیا کہے گا آپ نے نہیں بتایا. میں نے کہا بیٹے کس درس میں نے تو کہیں مسجد میں نہیں بتایا. نہیں، اور رات کو ابو بلوغ المرام کا درس دیتے ہیں تب. میں نے دیکھا کہ یہ بچہ تو کبھی آتا بھی نہیں درس کے اندر، پھر یہ کیسے بلوغ المرام کا حوالہ دے رہا ہے. اور باقاعدہ بدھ کو ہوا اور جمعے کو کھڑا ہو گیا. 6 سال کا بچہ. میں نے کہا بیٹے تم کہاں درس میں تھے؟ میں درس میں اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، ڈیڈی جاتے ہیں، پتہ نہیں ڈیڈی یہاں ہے کہ نہیں ہے، اسی میں کسی کے بچہ نہ ہو. ڈیڈی جاتے ہیں، وہ لا کے ہم کو سناتے ہیں. تو حدیث میں تو یہ آیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مقتدی کیا کرے گا. دیکھا آپ نے
لوگ کہتے ہیں کہ آدمی سمجھتا نہیں، 6 سال کا بچہ سمجھ لیتا ہے، دارالعلوم کا شیخ الحدیث نہیں سمجھتا، کیونکہ پہلے ہی سے سوچ رہا آپ کو سمجھنا ہی نہیں، سمجھ گئے نا، پہلے سے بیٹھا ہوا ہم کو سمجھنا ہی نہیں۔ تب میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا کہ یرحمک اللہ نہیں کہیں گے سامعین، کیوں؟ یرحمک اللہ خطاب الناس ہے، اور الحمدللہ خطاب اللہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ تو اب آگے دیکھیں، بخاری مسلم، لیکن الفاظ ابھی جو نقل کیے متفق علیہ میں صحیح مسلم کے تھے، اور بخاری کے روایت میں یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے نہیں۔ کس سے مروی ہے؟ حضرت عائشہ۔ کیا مطلب؟ کہ اس باب میں ابن حجر 2 حدیثیں نقل کرے، ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 2 حدیثیں، صحابی کے بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صرف منع کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث نقل کی اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز نہیں پڑھنا، وَأَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ، چونکہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا۔ اگلی بات سمجھ میں؟ خشوع خضوع کو منافی، اسلام کے منافی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا، اور ہمیں یہودیوں کی اتباع سے منع کیا گیا، ان کی مخالفت سے ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں، یہاں نماز کے میں اندر خشوع خضوع کا کوئی ایک لفظ نہیں آیا ہے، کمر پر ہاتھ نہیں رکھو، یہودیوں کا طریقہ ہے، لیکن ابن حجر کہتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں یہاں اس لیے نقل کیا کیونکہ اہل علم کا فیصلہ یہ ہے کہ کمر پر ہاتھ رکھنا یہ خشوع خضوع کے منافی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ چلو، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب۔ اے لوگو، اذا قدم العشاء، قدم العشاء، جب عشاء عین پر اگر فتحہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شام کا کھانا، غدا اور عشاء، غدا اور 3 کھانے ہیں، فطور، غدا اور عشاء۔ ناشتے کو فطور، دوپہر کے کھانے کو غدا، اور شام کے کھانے کو، اور آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ اور ڈنر، ڈنر رات کا، پھر لنچ 3 کھانا۔ اذا قدم العشاء، جب سامنے عشاء آ گیا، عشاء رکھ دیا گیا، فابدؤوا به، تو اس کو کھا لو پہلے، سمجھے نا، قبل ان تصلوا المغرب، مغرب پڑھنے کے پہلے، سمجھیے نا۔ مغرب کا نماز ہو گیا ہے اور اچانک کھانا بھی سامنے آ گیا ہے، تو آپ کیا کر لیں؟ اذان مغرب کا وقت ہو گیا یا ہو چکی ہے اذان، کھانا سامنے آ گیا تو کیا کرو؟ پہلے کھا لو، اللہ کہ ماشاء اللہ پہلے ہی تو چاہتے تھے کہ ذرا دیر میں کھائیں، پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن رکھ دیا، اب کوئی حاجت نہیں، چلے گئے نماز پڑھ لیں، لیکن یہ کہ عام طور پر کھانا مقدم ہوگا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے
اللہ کے سننے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ ہو اور کھانا مغرب کے پہلے رکھ دیا گیا ہے، نماز مغرب کا بھی وقت ہے اور روزہ افطار کرنے کا، تو کھانا کھا لو، پہلے کھانا کھا لو اور بعد میں مغرب پڑھ لو. سمجھ گئے نا؟ کیوں بھائی کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ سنن ابن ماجہ کی روایت، ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے ہوگے آپ لوگوں کی طرح، چلو آج کہیں چلتے ہیں، ٹکا کباب کچھ مشویات بنتے ہیں، بکرا ذبح ہوا، گوشت چڑھا ہوا ہے، ادھر کسی نے اذان دے دیا. اس کا مقصد تھا نماز پڑھ لیں گے، جب تک تیار ہو جائے گا نماز پڑھ لیں گے پھر کھائیں گے. اب مجلس سے سب سے بڑے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ نماز پڑھیں. کہا میں ایسی نماز نہیں پڑھتا کہ اس کی خوشبو آتی رہے، میں نماز پڑھاتا رہوں. سمجھ گئے نا کیا مطلب؟ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ایسا نہ ہو، بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، سمجھیے نا، اور بار بار کھانے کا خیال ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر ہی ہے کہ کیا کر لیا جائے، پہلے کھانا کھا لو اور بعد میں نماز پڑھو. مین چیز ہے خشوع، اور اسی لیے خشوع خضوع، اس لیے تمام اہل علم کا خیال یہ ہے کہ صرف روزے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی ہر جگہ ہر ضرورت کے وقت چاہے کوئی بھی نماز ہو. کیوں؟ نماز تھوڑی سی تاخیر کر دینے میں کوئی حرج نہیں، اور نماز پڑھنے لگے اور دل ادھر ٹانگا رہے تو حرج ہی حرج ہے. خشوع خضوع نہ رہا. خشوع خضوع کو باقی رکھنا ضروری ہے. اس لیے میں نے بتایا تھا ایک صحابی نماز پڑھنے لگے، سفر میں تھے، سواری گھوڑا ساتھ میں لیے تھے، نماز پڑھنے کی باری آئی. اب کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں گھوڑے کو باندھ دیں، بہت ڈھونڈا کچھ نہیں، تو پھر انہوں نے کیا، گھوڑے کی رسی لی اور ہاتھ میں لے کر کے اللہ اکبر، بس ختم ہو گیا. اب گھوڑا جائے گا کیسے؟ نماز پوری کی. کسی نے کہا ارے آپ نماز پڑھے گھوڑا پکڑے ہوئے تھے. کہا اللہ کے بندے ذرا بتاؤ، ہم نے ایک غلطی کی، جیسے آگے حدیث آ رہی اس وانے کی، گھوڑے کی لگام ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، نہ گھوڑا کھینچا، نہ ہمیں اس پر کنٹرول کرنے کی نوبت آئی، اور خشوع خضوع کے ساتھ پوری نماز پڑھ لی. یہ بہتر ہے کہ گھوڑا چھوڑ دیتا اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو پوری نماز کہیں ایسا نہ ہو گھوڑا کہیں دور چلا جائے. کیا بہتر تھا؟ واہ خدا، دیکھو اسی کو ہے تفقہ فی الدین. کوئی چیز ظاہری طور پر کوئی بہت بری سمجھتا ہے، لیکن اہل علم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے گزر چکی ہے بات، نماز پڑھا رہے ہیں، اٹھا لیتے تھے زینب رضی اللہ تعالی، گود میں لے لیتے تھے. یہ تھوڑا سا عمل اس سے بہتر ہے کہ بچہ ٹانک پکڑ کے آپ کو کھینچتا رہے، روتا رہے، چہرے پر تھپڑ مارتا رہے، نماز میں خلل ہو جائے. اس سے تو کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے ہی کیا خیال ہے آپ بچے کو اٹھا لیں، بچہ خاموش ہے، نماز پڑھیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ بچہ روتا رہے اور بچہ آپ کو نوچتا بھی رہے، کپڑا بھی کھینچتا رہے، اور بعض بچے ہوں گے تو تھپڑ بھی مارتے ہوں گے. پھر کیا خیال ہے کس میں زیادہ خشوع خضوع گیا؟ بچے کو اتارنے میں نا. تیسرے اللہ کے رسول نے خشوع خضوع کے جو اقرب چیز تھی اس کو آپ نے اپنایا. چلو نمبر 3 حدیث ہو گئی نا پوری. کھانا کھا لو نماز شروع کرنے کے پہلے. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. یہ تیسری حدیث ہے خشوع خضوع کے بیان میں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو فلا یمسح الحصى تو بار بار حصا یہ چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں نا وہ بڑی والی جو ریت آتی ہے چبھتی ہے کنکر جو ہوتا ہے تھوڑا کنکریٹ اسی کو حصا کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پتھر جو کہیں دیکھتے ہیں کنکریٹ بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار کہیں مکان وغیرہ یا گھر کے سامنے ڈال دی جاتی ہے تاکہ اسی کو کہا جاتا ہے حصا. آپ نے شاطرہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پتھر کو بار بار چھوتا برابر نہ کرتا رہے. سمجھے؟ وہ برابر نہ کرتا رہے. اس کے اس حدیث کا دو معنی بتایا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں نیچے پتھر ہے آپ کرتے ہیں اور پھر اتر کے پیشانی کو مسل رہے ہیں کیوں زیادہ چبھ گیا ہے. اور اگر وہ بھی کسی نے بتا دیا جب تک خوب کس کے نہیں دباؤ گے سجدہ ہی نہیں ہوگا بعدوں کو رگڑتے بھی ہے خوب دباتے ہیں سمجھ گئے نا تو اور مصیبت. ایک معنی تو بیان کیا گیا. دوسرا معنی یہ ہے جس کو زیادہ لوگوں نے ترجیح دی وہ کیا سجدہ کرنے کی جگہ پر یا کبھی گھٹنے کی جگہ پر چبھنے والے پتھر پڑے ہوں کنکر پتھر کبھی کانٹے بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور چیز جو چبھ رہی ہو تو نماز میں بار بار اس کو برابر نہ کرتے رہو. جب سجدے کی باری آئے تو ایسے کر لو بار بار نہ کرتے رہو. سمجھ گئے نا کہ ہر سجدے میں جاؤ ہر رکعت میں جاؤ تو اس کو تم برابر کرتے رہو. آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ کیونکہ رحمت الہی اس پر نازل ہوتی رہتی ہے. کب تک؟ جب تک کہ انسان کا دل ادھر ادھر بھٹک نہ جائے. جب تک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف جڑا ہوا ہے کیا امام پڑھ رہا ہے کیا سن رہے ہیں کون سی آیت پڑھ رہا ہے جب تک اس کی توجہ نماز میں خشوع خضوع میں ہے آدمی تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. جہاں اس کا دل یا اس کا چہرہ ادھر ادھر گیا بھٹکا خشوع ختم ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی رک جاتی ہے. یہ ہاں بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر انسان کو سجدہ کرنا یا میں نے کہا کبھی گھٹنے وغیرہ کی جگہ پر ہے زمین نہ ہموار ہے کنکر ہے پتھر ہیں یا اور کوئی چیز ہے کانٹے ہیں ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ کرنا ناممکن ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ خوب اچھی طرح سے صاف کر لو اس کے بعد دوبارہ نہیں کرنا. نہیں سمجھے یعنی ایک ہی مرتبہ آپ ذرا سا اچھی طرح برابر کر لیں ایسا نہیں کہ یہاں ہر مرتبہ آپ جائیں تو اس کو کیا برابر کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رواہ الخمسہ تو روایت کیا خمسہ نے. کون خمسہ؟ ہاں بولو خمسہ صحیح ہے ان کے علاوہ احمد ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. سمجھیے نا خمسہ نے روایت کیا ہے. وزاد احمد لیکن احمد بن حنبل نے جو اپنی مسند میں روایت کیا اس میں واحدتن اودع اگر کرنا ہے تو ایک مرتبہ کرو
اور نہیں تو ویسے ہی سجدہ کرو، اس کو چھوڑ دو. سمجھے نا. صحیح کے اندر معقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت ہے بغیر تعلیل کے. تعلیل کا مطلب ہاں بولو ریزن. ہاں بغیر تعلیل کے. بغیر تعلیل کے کیا مطلب؟ تعلیل میں وہ میرے پوچھا مطلب وہ نہیں ہے جو آیا اس حدیث کے اندر کیا ہے علت ہے. نہیں، یہاں تعلیل سے مراد کیا ہے؟ سبب. یعنی اللہ کے رسول نے سبب کیا بنایا؟ برابر نہ کرو بار بار، چونکہ رحمت متوجہ ہوتی. لیکن صحیح بخاری میں جو معقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صرف ممانعت ہے اور سبب بیان نہیں کیا گیا. اسی پر انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.